بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام امید کا مذہب ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات امید اور حوصلے کا سبق دیتی ہیں۔ بظاہر مشکل اور ناکام نظر آنے والے حالات میں بھی اسلام امید کا دامن تھامے رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ شام کے اندھیرے میں صبح کی روشنی خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 4 میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ کفار نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اسلامی فکر کا حامل ہو وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو تاریکی میں بھی روشنی کی کرن دیکھتا ہے۔ وہ وہاں بھی امید کی کرن دیکھتا ہے جہاں دوسرے لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اس معاملے میں اسلام میں مایوسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک پیغمبر کی زبان سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے مطابق مسلمانوں کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات بظاہر کتنے ہی خراب کیوں نظر نہ آئیں، مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کی توقع رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ مایوسی کی انتہا ہو سکتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے چند پوائنٹ رکھوں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح اسلام امید کا مذہب ہے۔ نمبر 1 ہے سچائی کا یقین۔ موجودہ دنیا میں کامیابی کے لیے انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس یقین پر قائم رہے کہ اس نے ابدی سچائی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہچان لیا ہے، اور وہ اس کے بتائے ہوئے جس راستے پر چل رہا ہے اس کے حق پر ہونے پر یقین کامل ہو۔ اس قسم کا یقین آدمی کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہی یقین آدمی کو دوسروں کے ساتھ معتدل رویہ اختیار کرنے کا موجب بنتا ہے، ورنہ انسان لالچ میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کا حق مارنے پر تل جاتا ہے۔ اسی یقین سے اسے سکون بھی ملتا ہے کہ اس کی تمام تر محنت کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اسی کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ضرور ہے۔ اسلام آدمی کو یہی نعمت عطا کرتا ہے کہ وہ رات کو اطمینان کے ساتھ سوئے اور دن کو اعتدال کے ساتھ کام کرتا رہے۔ کسی جانور کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ وہ دنیا میں اپنے وجود کا جواز تلاش کرتا پھرے، مگر انسان فطری طور پر یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس کو نظریہ حیات آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ فلسفہ اسی نظریہ حیات کی تلاش کا علم ہے، مگر 5000 سال سے بھی زیادہ مدت کی تلاش کے باوجود ابھی تک فلسفہ اپنی تلاش کا جواب نہ پا سکا۔ فلسفہ اپنے آخری مرحلے میں انسان کو صرف تشکیک اور بے یقینیت دے سکا ہے۔ فلسفہ کے بعد سائنس کا درجہ آتا ہے، مگر سائنس نے پیشگی طور پر یہ مان لیا ہے کہ وہ حقیقت کا صرف یہی علم دے سکتی ہے۔ کلی حقیقت تک پہنچنا سائنس کے لیے ممکن نہیں، گویا سائنس نے خود ہی یہ مان لیا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے قابل نہیں ہے۔ اب آخری چیز جس سے رجوع کیا جائے وہ ہے مذہب، مگر اسلام کے سوا دیگر تمام مذاہب کی کتابوں میں تحریف و تحریم کے باعث حقیقت پردوں میں چھپ گئی ہے۔ پھر ان کے واقعات بھی تاریخ میں بہت کم درج ہیں۔ افکار کے اس جنگل میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو مکمل سچائی کا حامل ہے۔ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ اسلام انسان کے لیے نادر تحفہ ہے۔ نمبر 2، زندگی ایک قیمتی موقع۔ زندگی اگر صرف وہی ہے جو دنیا میں موجود ہر آدمی کو ملتی ہے تو بلا شبہ وہ اتنی بے معنی ہے، بلکہ اس سے بے معنی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں۔ انسان لامحدود صلاحیتوں کے ساتھ جنم لیتا ہے، مگر دنیا میں ماہرین کے مطابق وہ اپنی صلاحیتوں کا 5% حصہ بھی استعمال نہیں کر پاتا کہ مر جاتا ہے۔
انسان کے اندر تمناؤں اور خواہشوں کی ایک کائنات بسی ہے، مگر کوئی بھی ان آرزوؤں کی تکمیل نہیں کر پاتا۔ تمام موجودات اور مخلوقات میں انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو مستقبل کا تصور رکھتا ہے، مگر تمام انسان اپنے ہی حال میں ہوتے ہیں کہ ان کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کامیابی کا حریص ہے، وہ ناکامی کو سننا ہی نہیں چاہتا، مگر اس دنیا میں کوئی ایک انسان بھی اپنی صحیح کامیابی کو حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ المناک انجام اس کا مقدر ہے کہ وہ دنیا کو اپنی کامیابی کی داستان سنانے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ اسلام اندھیرے میں روشنی کی کرن ہے۔ جنت کا تصور انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل دے۔ جنت کا تصور ہی اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس قسم کے سانچے میں ڈال کر کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے۔ جنت کا تصور انسان کی زندگی کو قیمتی شے اور بامقصد بنا دیتا ہے، کیونکہ ہر آدمی ایک مطلوب منظر کو سمجھ لیتا ہے، مقصد کو سامنے پاتا ہے اور اسی کو وہ اپنی تمام تر کوششوں کا مرکز بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، ہر حالت میں صبر۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کتنا عجیب ہے۔ اگر اس کو بلائی پہنچتی ہے تو وہ حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اس طرح مومن کو ہر چیز میں اجر ملتا رہتا ہے۔ مومن سے مراد وہ شخص ہے جس کا شعور بیدار ہو چکا ہو، جس کی سوچ اس حد تک ترقی کر چکی ہو کہ وہ ہر پیش آنے والی صورتحال میں مثبت جواب دے سکے۔ وہ قریبی حالات سے بالاتر ہو کر حقائق کو دیکھنے والا بن چکا ہو۔ یہی وہ انسان ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی پسندیدہ چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر غرور نہیں کرتا کہ یہ اسے اپنی کوششوں سے مل گئی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے قائم کردہ نظام کے باعث یہ ممکن ہوا ہے۔ عصر حاضر میں یہ مزاج انسان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے جو اسے ہر طرح کے اتار چڑھاؤ میں اعتدال پر قائم رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی امید کا چراغ کبھی بجھنے نہیں پاتا۔ نمبر 4، دشمن میں دوست۔ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 41 میں ارشاد ہوا ہے کہ اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے اور کہا بے شک میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ برائی کا دفعیہ اس بات سے کیجیے جو اچھی ہو، پھر ناگہاں وہ شخص جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی ایسا ہوگا گویا کہ وہ مخلص دوست ہو۔ اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ جب انسان کسی کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے تو اسے برباد کرنے پر تل جاتا ہے، مگر اسلام اس میں بھی امید کا پہلو دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دشمنی میں بھی انسانیت ہو سکتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دشمن کے اندر بھی ایک دوست چھپا ہوتا ہے، اسے دریافت کرو، پھر وہ دشمن تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ اس سے دنیا بھر میں تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ انسانیت کا اتنا بڑا سبق ہے کہ اس کی دنیا کے کسی مذہب یا فلسفے میں مثال ملنا مشکل ہے۔ دوستی یا دشمنی کی کوئی پیدائشی صفت نہیں ہے۔ اگر کوئی دشمن بھی نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی مصنوعی حالت ہے۔ آپ اپنے میٹھے بول اور حسن سلوک سے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس طرح اسلام میں ہر انسان کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ نمبر 5، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو جو سب سے بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے وہ موت ہے۔ کوئی بھی تدبیر اتنی طاقتور نہیں جو اسے ٹال سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کا انسان موت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا رہا ہے۔ موت کو قریب دیکھتے ہی بعض لوگوں کی زندگی کی تمام خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ پھر کئی لوگ سوچتے ہیں
کہ اتنی جلدی مر جانا تھا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا گیا تھا۔ مگر موت کے معاملے میں بھی ہر انسان کے لیے امید کا چراغ روشن ہے۔ اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ درمیانی وقفہ ہے، ایک حیات سے دوسری حیات کی جانب سفر کا۔ اس کے بعد آدمی اگلے مرحلے حیات میں داخل ہو جاتا ہے۔ موجودہ دنیا کی کمتر اور مختصر زندگی کے برعکس دوسرے مرحلہ حیات میں انسان زیادہ کامل اور وسیع دنیا میں جیے گا۔ اسلام انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اگلی دنیا کے قوانین کو جانے اور ان کے مطابق زندگی گزارے۔ یوں ہی انسان اس نئی دنیا کو جان لیتا ہے تو اس میں مختصر زندگی سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے ایک اہم خوشخبری۔ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت انسان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، ذرا سوچئے۔ ہر آدمی سے طرح طرح کی کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ ان گناہوں کا انجام اگر لازمی طور پر بھگتنا پڑ جائے تو سمجھیے زندگی کتنی بڑی مصیبت بن جائے، مگر خدا کی کتاب مقدس انسانوں پر یہ راز کھولتی ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ گناہوں سے معافی کا راز یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہونا اور دوبارہ گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امکان بھی رکھا ہے کہ وہ کسی گناہ کو نیکی میں بھی بدل سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے سو انہیں اللہ برائیوں کی جگہ بلائیوں میں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7 ہے قناعت ایک نعمت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا اور اس کو بقدر ضرورت روزی ملی اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قائم رہا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ موجودہ دنیا میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ اونچ نیچ رہتی ہے، کوئی امیر تو کوئی غریب، کوئی طاقتور تو کوئی کمزور۔ دوسرے کی عمارت اور رکھ رکھاؤ کو دیکھتے ہوئے اکثر افراد کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کیا ہے۔ اس طرح وہ مسلسل حیرت و یاس بھری زندگی گزارتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں۔ اس کا حل اسلام میں قناعت بتایا گیا ہے۔ قناعت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اس پر مطمئن رہے اور جو کچھ نہیں ملا اس کے غم میں خود کو ہلکان نہ کرے۔ یہ عقیدہ آدمی کو ابدی سکون عطا کرتا ہے۔ فرد اس یقین کے ساتھ جینے لگتا ہے کہ جو کچھ اسے مل گیا ہے اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ نمبر 8 ہے مشکل میں آسانی۔ قرآن حکیم کی سورہ 94 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پس بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیا اپنے ڈب پر چلتی ہے، یہاں ہر کسی کے لیے کبھی آسانی آتی ہے تو کبھی مشکل، کبھی حالات سازگار رہتے ہیں تو کبھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فطرت کا ایک قانون بتا دیا ہے کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ یہ قانون خدا نے ابدی طور پر دنیا میں نافذ کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں خوشی، راحت، ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ یہ حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی کا والد کم عمری میں وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نامعقول حالات میں بھی امید کی کرنیں پیدا کرتا ہے، راستے دکھاتا ہے اور پھر انہیں اللہ کی رحمت سے ایسی راحتیں ملتی ہیں کہ دنیا حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ بہت شکریہ دوستوں، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔